کہ سینئرز کی جانب سے جونیئر کی ریکنگ کی گئی ہے اور جب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو دل دہلا دیتی ہیں کہ اس طرح کے ظلم اور تشدد کیا گیا ہے ان بچوں پہ۔ پاکستان کے ساتھ میں سفیان راجپوت بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان۔ ناظرین و سامعین، انڈیا کے شہر انڈیا کی ریاست کیرلا میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ اس وقت یہی بات شائع ہے، یہی بات گردش کر رہی ہے کہ اس طرح کے ذلیل ترین اور گھٹیا ترین واقعات انڈیا میں ابھی تک ہو رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں جب نیا سیشن شروع ہوتا ہے، نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹس کی ریکی کی جاتی ہے سینئرز کی طرف سے۔ تو انڈیا کے شہر کیرلا، انڈیا کی ریاست کیرلا میں نرسنگ کالج میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ سینئرز کی جانب سے جونیئر کی ریکنگ کی گئی ہے اور جب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو دل دہلا دیتی ہیں کہ اس طرح کے ظلم اور تشدد کیا گیا ہے ان بچوں پہ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک گروپ جو ہوتا ہے سینئرز کا، ان کے ہاتھ 3 یا 4 جو نئے جونیئرز آتے ہیں وہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو برہنہ کر کے ان کے نازک اعضاء جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈمبلوں کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو میٹری کے اندر موجود کپاس کو نکال کر کے ان کے جسموں کو زخمی کیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے اوپر لوشن گرایا جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ اذیت ہو۔ اور کوئی اگر اذیت سے چیخو پکار کرنا چاہتا ہے تو وہی جو لوشن ہوتا ہے ان کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اذیت میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کی براہنہ ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں کہ اگر کوئی کسی نے منہ کھولا، کسی نے زبان کھولی، کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کا کیریئر برباد کر دیا جائے گا، اس کی ویڈیوز لیک کر دی جائیں گی۔ 3 ماہ تک جو یہ نئے جونیئرز ہیں یہ اس معاملات کو دباتے ہوئے، ان کے کرب سے، ان کے تشدد میں سہتے ہوئے گزار دیتے۔ مقصد کیا تھا ان کا کہ بھائی ہمارے ہر اتوار ہمارے شراب و کباب کا جو خرچ آئے گا وہ تم تینوں اٹھاؤ گے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو پھر اسی کرب سے گزرنا پڑتا تھا۔ 3 ماہ تک یہ چکی چلتی رہی۔ پھر ہوتا کیا ہے، یہ معاملہ کھلتا کیسے؟ ان میں سے ایک بچے نے ہمت کی، اپنے والد سے رابطہ کیا، اس کو ساری سچویشن کا بتایا۔ اس کے والد کے پاؤں سے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ اس نے بتایا بیٹا پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، ابھی اسی وقت آپ پولیس سے رابطہ کرو جب تک میں بھی تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ تو اس بچے نے ہمت کی، پولیس سے رابطہ کیا۔ جب پولیس سے رابطہ کیا تو یہ 5 افراد کا، یہ 5 شریر پسند لڑکوں کا جو جتھا تھا یہ اس کو پکڑ لیا گیا۔ جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ اس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے ان لڑکوں پہ، ان بچوں پہ، کہ ان کے نازک اعضاء کے ساتھ ڈمبلز کو لٹکا دیا جاتا ہے، جیومیٹری سے کمپاس نکال کر کے ان کے جسموں پر زخم کر دیے جاتے ہیں اور ان زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے، لوشن گرایا جاتا ہے تاکہ ان کو سخت اذیت سے مبتلا کر دیا جائے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی یا پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں تقریباً ہر ہاسٹل میں کوئی نہ کوئی ایسا جتھا موجود ہوتا ہے جو سینئر جونیئرز کی ریکنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، 24 گھنٹے اسی طاق میں رہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں، ان کو بہادر بنائیں کہ معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، ان کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، کس طرح کے معاملات ان کے ساتھ کرنے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو اس بات کو چھپانا نہیں ہے بلکہ اس بات کو عیاں کرنا ہے، واضح کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ انڈیا کے شہر انڈیا کی ریاست کیرلا میں پیش آیا، جس کے بعد پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ اس بات کو آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور انڈیا کی بدنامی ہو رہی ہے اس وقت پوری سوشل میڈیا پہ کہ اس طرح کے واقعات 21ویں صدی میں انڈیا میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد ہے کہ بھئی اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو ان کی نگرانی کرو، ان سے پوچھتے رہا کرو۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ سفیان راجپوت بھٹ۔